نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلسل درس قرآن آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ گزشتہ آیت میں آپ نے ذکر سنا، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو حکم دیا کہ تم میں سے ایک جماعت ضرور ہونی چاہیے کہ جو نیکی کا حکم دے اور برائیوں سے روکے۔ ایک جماعت ہو جو دین کا علم حاصل کرے اور خود اپنی اصلاح کرے، پھر دوسروں کی اصلاح کے لیے میدان میں اترے۔ سب کے سب دین کے علم سے غافل نہ ہو جانا۔ ایسا نہ ہو کہ سب کے سب دین سے غافل ہو جاؤ، دین کا علم نہ پڑھو، اس کی تبلیغ نہ کرو تو سب کے سب ہلاک ہو جاؤ گے۔ آج جو آیہ مبارکہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک مثال کے ذریعے سمجھایا کہ یہود و نصارہ جدا جدا ہو گئے تھے، ان میں اختلافات ہو گئے تھے۔ صحابہ کرام کو اور قیامت تک کے ایمان والوں کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ تم ان کی طرح نہ ہونا کہ آپس میں اختلاف کر بیٹھو اور فرقے فرقے ہو جاؤ۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اور نہ ہونا ان کی طرح جنہوں جو جدا جدا ہو گئے اور آپس میں اختلاف کیا اس کے بعد کہ جب ان میں روشن نشانیاں آ گئیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہود میں 71 فرقے تھے، 71، ایک جنتی تھا، باقی سارے دوزخی۔ عیسائیوں میں 72 فرقے تھے، 72، ایک جنتی تھا اس وقت میں، باقی سارے دوزخی۔ فرمایا میری امت میں 73 فرقے ہوں گے۔ نبی پاک نے خود ارشاد فرمایا کہ 73 فرقے ہوں گے۔ فرمایا ایک جماعت جنت میں جائے گی، باقی 72 فرقے دوزخ میں جائیں گے۔ فرمایا وہ جنتی نجات پانے والا گروہ کون سا ہے؟ فرمایا جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا وہ جنت میں جائے گا، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا۔ روایت ملتی ہے، فرمایا ان کی نشانی ایک یہ ہے وہ کثرت سے درود و سلام پڑھنے والی جماعت ہوگی، ان کی نشانی ہوگی، کثرت سے درود و سلام پڑھنا ان کی نشانی ہوگی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو کبھی گمراہی پر جمع نہیں فرمائے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ساری کی ساری امت گمراہی پر جمع ہو جائے۔ فرمایا ایک جماعت کے اوپر اللہ کا دست رحمت رہے گا، بڑی جماعت کے اوپر اللہ کا دست رحمت رہے گا۔ جو اس جماعت سے علیحدہ ہوا وہ دوزخ میں گیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کا دست قدرت بڑی جماعت پر رہے گا۔ جب تم امت میں اختلاف دیکھو تو بڑی جماعت کو لازم پکڑو، بڑی جماعت کو لازم پکڑو۔ پوری دنیا میں اگر آپ دیکھیں اہل سنت و جماعت، حنفی، بریلوی آپ کو سب سے زیادہ نظر آئیں گے۔ ان کے آپ عقیدے دیکھیں، جو تواتر آپ کو نظر آئے گا وہ 1400 سال میں چلا آ رہا ہے۔ آج ہمارے اہل سنت و جماعت کے جو عقیدے ہیں، داتا صاحب کے آپ کو وہی عقیدے ملیں گے، غوث اعظم کے آپ کو وہی عقیدے ملیں گے، خواجہ غریب نواز کے وہی عقیدے ملیں گے، چاروں اماموں کے، امام اعظم ابو حنیفہ، امام احمد حنبل، امام مالک، یہ چاروں آپ دیکھیں گے ان کے عقیدے وہی ہیں جو آج اہل سنت و جماعت کے ہیں۔ آپ کو اس جماعت میں تواتر نظر آئے گا، اور تمام اولیاء اللہ جتنے اللہ کے ولی ہوئے اسی جماعت میں ہوئے۔ تو یہ سلف صالحین کی جماعت ہے، یعنی ان کے طریقے وہی ہیں جو صحابہ کرام کے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والے یہی لوگ ہیں۔ حضور نے فرمایا اس بڑی جماعت کو لازم پکڑ لینا، جو اس سے علیحدہ ہوا وہ دوزخ میں جائے گا۔ تو بڑی جماعت کو لازم پکڑنا ہے۔ اللہ تعالیٰ
مثال دے کر سمجھا رہا ہے کہ یہود و نصارہ نے اختلاف کیا. کب اختلاف کیا؟ جب ان کے پاس روشن نشانیاں آ گئیں. تورات آئی، انجیل آئی، اللہ کے نبی آئے، سب کچھ ان کو واضح طور پر بتا دیا گیا، پھر انہوں نے آپس میں اختلاف کیا. یہاں تو ایک بات یہ ہوتی کہ انہیں بتایا نہ جاتا، سب کچھ ان کو بتا دیا گیا، پھر آپس میں اختلاف کیا اور جدا جدا ہو گئے. اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کو، ایمان والوں کو فرما رہا ہے فرقے نہیں بنانا، بڑی جماعت کو لازم پکڑنا ہے. وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. یہ جو جدا جدا ہو گئے تھے، فرقے بنائے یہود و نصارہ نے، اللہ فرماتا ہے ان کے لیے بڑا عذاب ہے، ان کے لیے بڑا عذاب ہے. چنانچہ کل قیامت کے دن حساب کتاب تو بعد میں ہوگا کہ کون جنتی ہے کون دوزخی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ان کے چہرے دیکھ کر پتہ چل جائے گا. چہرے بتا دیں گے یہ جنتیوں کے چہرے ہیں یا دوزخیوں کے چہرے ہیں. جو جنتیوں کے چہرے ہوں گے ان پہ چمک ہوگی، چمک رہے ہوں گے. جو دوزخیوں کے چہرے ہوں گے ان پہ سیاہی ہوگی، کالے ہوں گے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ. اور اس دن چمکتے ہوں گے کچھ چہرے کل قیامت کے دن چمکتے ہوں گے. وتسود وجوہ، اور سیاہ ہوں گے کچھ چہرے بڑے چمک رہے ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے. اب اللہ تعالیٰ اس چمک کا اور سیاہی کا انجام بتا رہا ہے. جن کے چہرے سیاہ ہوں گے وہ کون لوگ ہوں گے؟ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ. بہرحال وہ لوگ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے. اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ ایمانکم فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ. اللہ فرمایا کیا تم کفر کرتے تھے ایمان لانے کے بعد؟ تو چکھو عذاب اس سبب سے کہ تم نے کفر کیا تھا، تم کفر کرتے تھے. انکار کرنے والوں کے چہرے سیاہ ہوں گے، ان کے چہرے بتا دیں گے کہ یہ دوزخی لوگ ہیں. اب اللہ تعالیٰ جنتیوں کی نشانی بیان فرما رہا ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. بہرحال جن کے چہرے چمکتے ہوں گے، وجوہہم ففی رحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوں گے. ہم فیہا خالدون، اور وہ ہمیشہ جنت میں رہنے والے ہیں، وہ ہمیشہ اللہ کی رحمت کے سائے میں رہنے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جن کے چہروں پر نور دیتا ہے، چمک دیتا ہے، وہ جنتی لوگ ہوں گے. کل قیامت میں ایک تو ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے. قرآن میں بیان ہے جب جنتی مومن چلے گا کل قیامت کے دن، اس کا نور اس کے ساتھ ساتھ چلے گا. 27ویں پارے میں بیان ہے جب مومن چلے گا اس کا نور اس کے ساتھ ساتھ کل قیامت میں چلے گا. منافق کہیں گے اپنے نور میں سے کچھ حصہ ہمیں دے دو. مومن کہیں گے یہاں نہیں ملتا، لوٹ جاؤ جہاں سے آئے ہو، یہ دنیا میں ملتا تھا. کیا جواب دیں گے؟ یہاں نہیں ملتا، یہ دنیا میں ملتا تھا. دنیا تھی عمل کی جگہ، یہاں تھی بیج بونے کی جگہ، یہاں ملتا تھا. اور ملتا کن کو تھا؟ جو نبی کو نور مانتے تھے اور نور مانگتے تھے اور کہتے تھے میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا. نور کی سرکار ہے کیا اس میں تھوڑا نور کا؟ قرآن بھی نور ہے، نبی بھی نور ہے. جو ان دونوں سے اپنا تعلق مضبوط کرتا ہے اس کو نور عطا ہوتا ہے. انسان کو بتایا گیا کہ اس کے چہرے پر چمک کیسے آتی ہے. فرمایا اللہ کے ذکر سے، تہجد کے وقت اٹھنے سے، تہجد کے وقت اپنے گناہوں پر رونے سے، نمازوں کی کثرت سے، درود شریف کی کثرت سے. یہ روحانی نورانی جتنے کام ہیں یہ بندے کے چہرے پر چمک پیدا کرتے ہیں. اور جو چہرے پر سیاہی آتی ہے وہ گناہوں کی وجہ سے آتی ہے. چہرے پر سیاہی گناہوں کی وجہ سے آتی ہے، کفر کی وجہ سے آتی ہے، اللہ والوں کی گستاخی کرنے کی وجہ سے آتی ہے. تو بندے کو اپنے چہرے کو چمکتا اگر رکھنا ہے تو اسے پھر زبان سے کثرت سے اللہ کو یاد کرنا ہوگا، دل سے اللہ کو یاد کرنا ہوگا. زبان پر بھی اللہ کا ذکر ہو اور دل میں بھی اللہ کا ذکر ہو. سانس اندر جائے تو اللہ، باہر نکلے تو ہو. کوئی سانس بھی غفلت میں گزرنا نہیں چاہیے. یہ اللہ والوں کا طریقہ ہے. جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں ہر وقت ان کے دل میں بھی زبان پر بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر جاری رہتا ہے.
تو جو بندہ چاہتا ہے کہ اس کا چہرہ دنیا میں بھی روشن ہو، اسے چاہیے کہ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھا کرے، اس شخص کی صحبت میں بیٹھے جس کا چہرہ دیکھ کر خدا یاد آ جائے۔ دنیا میں بھی چہرے فیصلہ کر دیتے ہیں، اور کل قیامت میں تو چہرے ہی فیصلہ کریں گے۔ کل قیامت میں چہرے چمکتے ہوں گے، اس سے پتہ لگ جائے گا یہ جنتی ہے، جس کا چہرہ سیاہ ہوگا پتہ لگے گا یہ دوزخی ہے۔ تو انسان کو چاہیے وہ کام کرے کہ دنیا میں بھی اس کے اندر نور پیدا ہو، روحانیت پیدا ہو، تاکہ کل قیامت میں پچھتانا نہ پڑے۔ ایسے کام کرنے چاہیے جس سے دل میں نور پیدا ہوتا ہے، اور وہ اللہ کی یاد سے ہوتا ہے، اللہ کے ذکر سے ہوتا ہے، عشق مصطفیٰ سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نورانی روحانی جسم عطا فرمائے، دل عطا فرمائے، اور خیالات اور سوچوں کو نورانی بنا دے۔ بیان میں کوئی غلطی ہوئی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔